السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ کچھ دنوں کے لیے غیر حاضری کی معذرت۔ میرا سفر کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے اور کبھی کبھار ایک دن میں 30 سے 40 درجہ حرارت کا فرق پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میرا استھما ٹریگر کر جاتا ہے اور پھر سانس بحال ہونے میں کچھ دن لگ جاتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے ریگولر ملتا رہوں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ ایک ایسا کنسٹرکٹ ہے جس سے ہم سب واقف ہوتے ہیں اور ہم سب اپنی گفتگو میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا ہے، حال میں یہ ہو رہا ہے، مستقبل میں یہ ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے ماضی کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ ماضی نے ان کو جکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس سے آگے موو نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ماضی میں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی محبت چھوٹ گئی، کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی اور برا واقعہ پیش آ گیا، کسی نے دھوکہ دے دیا، کسی نے ٹانگ کھینچ لی، کسی نے کوئی پولیٹکس کر لی، کسی نے جھوٹ بول دیا، کسی نے الزام لگا دیا، کسی نے بدتمیزی کر دی، کسی نے بے عزتی کر دی۔ اب ہم اس کو بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو گئے، ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم سے کچھ نہیں بن پڑے گا، ہم کسی قابل ہوتے ہی تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہی کیوں؟ اور اس ماضی کی وجہ سے ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے۔ اگر حال خراب ہو جائے تو مستقبل اپنے آپ خراب ہو جائے گا، کیونکہ حال کا ہر بیتا لمحہ ماضی ہے اور آنے والا لمحہ مستقبل ہے، تو حال کو خراب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ زیبا کرانوی کا شعر ہے کہ لمحہ لمحہ میرے ماضی کا ستم دیدہ ہے، حال تو اچھا ہی بسر ہوتا ہے۔ ایک چرچ پہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ایوری پیسٹر ہیز اے پاسٹ، ایوری سنر ہیز اے فیوچر۔ ہر دیندار آدمی کا کوئی نہ کوئی ماضی ضرور ہوتا ہے اور ہر گنہگار آدمی کا کوئی نہ کوئی مستقبل ضرور ہے۔ آپ کسی بھی دن جب کام کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں ان تینوں کو نہ بھولا کریں، ماضی کو، حال کو اور مستقبل کو۔ ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، کسی کو بخش دیں، کسی سے بخشوا لیں۔ ماں باپ چلے گئے تو ان کے لیے سال ثواب کر لیں، کوئی گناہ کر لیے تو ان سے توبہ کر لیں، کوئی برے کام کیے ہیں تو اپنی کیا کر کے ان سے بدل دیں، کوئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کی قضا کر لیں اور نوافل پڑھ لیں کہ ان کا کسی نہ کسی حد تک اس کو کمپنسیٹ کر سکے۔ تو آپ آج کے دن میں اپنے ماضی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچائیں۔ اپنے دن گزرنے کے بعد رات میں اپنے آپ سے پوچھا کریں میں نے اپنے ماضی میں جا کے کوئی کام کیا یا نہیں کیا۔ اور ماضی میں جا کر کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماضی کی کسی غلطی کا ازالہ آج کیا یا نہیں کیا۔ کسی کو ادھار لیے تو اس کے پیسے واپس کر دیے، کسی کو برا بھلا کہا تو اس سے معافی مانگ لی، کسی کا دل دکھایا تو اس کے پاس جا کے اس سے معافی مانگ لی، کسی نے آپ کا دل دکھایا تھا آپ نے اس کو بخش دیا، یہ کام آپ نے کر لیا۔ دوسرا، آپ حال کے اوپر ضرور فوکس کیا کریں۔ آپ کا ماضی کبھی بھی انٹرفیئر نہ کرے آپ کے حال کے ساتھ۔ آپ جاب کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کا موڈ خراب ہے کیونکہ آپ کو 20 سال پرانی کوئی بات یاد آ گئی ہے۔ جو شخص آپ کو آج تنخواہ دے رہا ہے، جس کے پاس آپ آج کام کر رہے ہیں، اس شخص کا کیا قصور ہے اگر آپ کی محبت آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے تو اس کو نقصان نہ کریں، حال پہ پورا فوکس کریں، اپنی بیسٹ ویلیو جو دے سکتے ہیں نا آج کے دن میں وہ آپ پروڈیوس کریں۔ مستقبل کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ضرور کریں، کوئی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر دیں، کوئی دعائیں پڑھ لیں، حج کے لیے پیسے جمع کر لیں، اپنے آپ کو اپ اسکل کر لیں تاکہ آپ کا جو آج کا ورژن ہے وہ آپ کے آنے والے ورژن سے تھوڑا سا کم ہو۔ آپ کا آنے والا ورژن ہمیشہ آپ کے پچھلے ورژن سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو آج آپ جس جگہ کے اوپر ہیں، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد آپ اس سے بہتر جگہ کے اوپر، بہتر مقام کے اوپر، بہتر سیلری کے اوپر، بہتر بزنس کے اوپر کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوں۔ تو فیوچر کے لیے آپ کو فیوچر پروفنگ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا گھر کرائے کا ہے تو آپ پلاننگ کریں کہ گھر اپنا خرید لیں۔ آپ کسی ملک میں جہاں پہ اتنی زیادہ اپورچونیٹیز نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی شادی ہو جائے۔ آپ نے بچوں کی پلاننگ نہیں کی تو آپ بچوں کی پلاننگ کر لیجئے۔ اگر آپ دین سے دور ہیں تو کچھ ایسا چھوٹا چھوٹا سیکھنا شروع کریں کہ مستقبل میں آپ کا دین ٹھیک ہو جائے۔ آپ کی دنیا ٹھیک نہیں ہے تو دنیا ٹھیک ہو جائے، اپنے آپ کو اپ اسکل کر لیں، کوئی نئی اسکل سیکھنا شروع کر دیں۔ تو روز جو بھی 24 گھنٹے گزرا کریں، رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے 3 سوال پوچھا کریں۔ آپ کا ماضی کیسا رہا؟ آپ نے کسی غلطی کا خمیازہ کیا یا نہیں کیا؟ ماضی میں جا کے کچھ کنٹریبیوٹ کیا یا نہیں کیا؟ آپ کا حال یعنی کہ آج کا دن آپ کا کیسے رہا؟ کوئی نماز تو نہیں چھوٹ گئی، کسی کا دل تو نہیں دکھ گیا، کوئی پیسے کا تو مسئلہ نہیں ہو گیا، آپ نے جس کے پاس کام کر رہے تھے اس سے تو کوئی جھوٹ نہیں بول دیا، اس کے ٹائم کے اندر تو کوئی غلط ملت نہیں کیا۔
فیوچر میں کوئی کنٹریبیوشن کی یا نہیں کی. وہ گلک ہوتا ہے نا, اس میں کوئی پیسے کنٹریبیوٹ کیے یا نہیں کیے اپنے مستقبل کے لیے. میرا ایک دوست ہے عبداللہ, میں نے اس سے یہ بیان کیا تھیوری تھوڑی سی, تو کہنے لگا کہتے تو تم ٹھیک ہو, لیکن ماضی میں جا کے اگر دیکھوں تو صرف ایک ہی وعدے کی صدا آتی ہے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر ہم نے کہا تھا قالوا بلا, اور وہ وعدہ ہم بھول گئے. اب وہ وعدہ کسی کو یاد نہیں رہا. حال میں دیکھوں تو اس قدر گناہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ستاری کی چادر میں ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے تو بات سننا تو درکنار, لوگ منہ پہ تھوکنا پسند نہیں کرتے. اور مستقبل کو دیکھتا ہوں تو موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے جس کی تیاری کوئی نہیں ہے. تو ماضی پہ استغفار کرتا ہوں اس وعدے کے اوپر جو ہم سب بھول گئے. حال میں کوشش کرتا ہوں کہ استغفار کروں تاکہ حال کی جو حرکتیں ہیں وہ اللہ بخش دیں اور اسی طرح چھپی رہیں. اور مستقبل کے لیے صرف اللہ کی رحمت سے امید ہے, اور استغفار کرتا ہوں کہ موت آسان ہو جائے اور اس کے بعد میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی جنت میں کوئی مقام مل جائے. تو ماضی بھی استغفار ہے, حال بھی استغفار ہے, مستقبل بھی استغفار ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کمنٹس کے اندر مجھ سے ضرور عرض کیجئے گا کہ ماضی کی ایسی کون سی چیز ہے جس نے آپ کو روکا ہوا ہے, جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی. پھر ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. حال میں آپ ایسا کیا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں, اینزائٹی کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی اسٹک ہو گئی ہے. مستقبل کی ایسی کون سی فکر ہے جو آپ کو کھائے جا رہی ہے اور جس کا سولوشن آپ کو نظر نہیں آ رہا. پھر ہم اس کے اوپر پوری ویڈیوز کی سیریز کریں گے انشاءاللہ تعالی, جس میں ہم ماضی کی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, غموں کو, دکھوں کو, مصیبتوں کو بھولنے کی کوشش کریں گے, ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. حال کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے وہ کون سی چیزیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ سے بن نہیں پڑ رہی, اور اس کو کس طریقے سے سولو کر سکتے ہیں. اور فیوچر کی سیریز میں بات کریں گے فیوچر کے وہ کون کون سے خوف ہیں جو ہمیں لاحق ہو گئے ہیں, جو ہمیں اتنا زیادہ پیرالائز کر دیتے ہیں کہ ہم نہ حال پہ کچھ کام کر پاتے ہیں نہ ماضی پہ کچھ کام کر پاتے ہیں. امید ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سوچنے پہ آپ کو ضرور مجبور کریں گے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.